الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الذين لا تدعون من دون الله نرادين الله بضر الآية سورة زمر آية نمبر 38 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر رواه البخاري. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کبریائی اللہ سب و جل کے لیے ہے، جس رب العالمین کا ہمارے اوپر، آپ کے اوپر تمام ذریات آدم کے اوپر بے شمار انعامات، اکرامات اور احسانات ہیں. اسی رب ذوالجلال کی توفیق سے ہم اور آپ جمعہ کے دن خطبہ کے ساتھ اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ اپنی توفیق سے جس چیز کے اندر چاہے، جس جگہ چاہے، اسے طاقتور بنا دے. یہ اللہ کی مرضی. اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ صفات نہیں ہے. جیسا کہ قرآن نے خود واضح کر دیا، قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا افرأيتم ما تدعون من دون الله، آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں، یعنی جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا اس تکلیف کو کوئی دور کر سکتا ہے؟ بھلا کاشف اللہ
کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رحمت کاملہ سے نوازنا چاہے تو کیا کوئی اللہ کی رحمت کو روک سکتا ہے؟ بے شک اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے اور ہم اللہ پہ یقینا بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی، اللہ جس کے اوپر چاہے اپنا رحم و کرم کر دے، کوئی اللہ کی رحمت کو نہیں روک سکتا۔ اللہ جسے چاہے شفا دے دے، اللہ کو شفا کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ جسے چاہے بیمار کر دے، کوئی بیماری سے شفا بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی الو، کسی پرندہ، کسی چرند، کسی پرند، کسی بدشگونی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، چونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نفع نہیں دے گا، اور اگر کوئی اللہ ہمیں نفع پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ اب یہاں کسی بھی طرح کی بدشگونی کا کوئی گنجائش نہیں۔ انشاءاللہ اسی کی وضاحت کروں گا۔ یہ ماہ سفر ہے، اس سفر کے اندر مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑا جاتا ہے اللہ کی طاقت کے مقابلہ میں۔ اسی طاقت کی وضاحت اللہ رب العالمین نے کہہ دیا قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، جبکہ وہ کسی بھی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر دین کے نام پہ بہت سارے رسم و رواج کو لوگوں نے جنم دیا، انہی میں سے ایک رسم سفر کی مناسبت سے بھی ہے۔ اس ماہ کی مناسبت سے لوگوں نے کچھ بدعقیدگیوں کو پھیلا دیا ہے، کچھ بدعات کو اس میں داخل کر دیا ہے، جس کی کتاب و سنت کے اندر دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ عقیدے کی بات ہے، اس سے آپ یہ چیزیں ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، تمام بنو انسانیت کے لیے نفع بخش اور تمتع کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر۔ بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، ولا حاما، اور نہ ہی بدشگونی جائز ہے، ولا طیرۃ، اور نہیں پرندوں کے ذریعہ شگون لینا، ولا حاما ولا سفر، اور نہ ہی ماہ سفر کو منحوس سمجھنا۔ یہ ساری ایسی چیزیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات کے اندر ہی فرما دیا، ان تمام چیزوں کے اندر بدشگونیوں کو رکھنا یا اس ماہ کی مناسبت سے نحوست کو پھیلانا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ بدشگونیاں کیا ہے وہ ذرا آپ دیکھیے۔ ماہ سفر کے اندر اس زمانے لوگ چلے جاتے 13 تاریخ کے بعد پھر اپنے گھر پہ داخل ہوتے، تو یہ عقیدہ تھا۔ دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ ماہ سفر یہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بے برکتی نازل ہوتی ہے، اس مہینے کے اندر نحوست کوٹ کوٹ کا بھرا ہوا ہے، لہذا اس مہینے کے اندر ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اسی مہینے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری ہوئے، اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ بیماری بھی ہوئے، لہذا اس ماہ ہے سفر کے اندر لوگ نکل جاتے ہیں۔ سفر کے معنی ہی آتے ہیں، دیکھیں گے لوگ کے اعتبار سے سفر جس کے معنی ہی خالی، یعنی لوگ مکہ کو خالی کر دیتے، دوسرے شہر میں چلے جاتے، اور جب یہ مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہوتا تو لوگ چلے آتے۔ بدشگونی اسی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ اللہ کی طرف سے کسی مہینہ کے اندر بدشگونی نہیں، کسی مہینہ کے اندر بے برکتی نہیں، تو اللہ کے نبی اسی کی مناسبت سے اللہ کے رسول اعلان کر دیا کہ ماہ سفر اللہ کا مہینہ ہے، لہذا اس کے اندر کوئی نحوست، کوئی بے برکتی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بیماری چھوت چھات کی بیماری ہوتی، کوئی بیماری لگنے والی نہیں ہوتی ہے، ولا عدوى ولا طیرۃ ولا حاما، اور نہ ہی بدشگونی اور نہ ہی سفر کا مہینہ۔ تو لوگ کیا کرتے تھے کہ بیماری اگر ہوئی تو لوگ اس سے بھاگتے ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی
جس کا تذکرہ حدیث کے اندر کوڑ کی بیماری ہے، برس وغیرہ کی بیماری، کوڑ کا تذکرہ آیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن آپ سنتے چلیں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدویٰ، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بیماری لگنے والی نہیں ہوتی۔ بعض بیماریاں ایسی ہیں اس سے بھی احتیاط کرنا ہے، مثال کے طور پہ کرونا جیسے چل رہا تھا یا چل رہا ہے، یہ سمجھ لیجیے، اس سے بھی احتیاط کرنا ہے۔ لیکن احتیاط کا یہ میننگ نہیں ہے کہ آپ اس بیماری سے بچ جائیں گے، ایسا کوئی ضروری نہیں، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس بیماری سے بچانا نہ چاہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، لگنے والی نہیں ہوتی ہے، گرچہ بظاہر وہ بیماری لگ سکتی ہے جیسا کہ ڈاکٹر نے بتایا، لیکن اس کے اندر بھی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا نہیں لگ سکتی۔ ورنہ کرونا اس لیے خطرناک بیماری تھی کہ کوئی چھوئے گا، وائرس ہے، ہوا میں بھی پھیل سکتی ہے، ایک گھر میں لگا، ایک محلہ میں لگا، پورا محلہ ختم، ایک ملک میں آیا، پورا ملک اربوں خربوں ختم ہو جاتا۔ بیماری اگر لگنے والی ہوتی تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوگا کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ احتیاط کے جو تقاضے ہیں ہمیں اسے فالو کرنا ہے۔ لا عدویٰ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، لگنے والی نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ اللہ کا حکم غالب آ جائے۔ لا عدویٰ ولا طیرۃ۔ اور دوسرا دستور کیا تھا اس زمانے کے اندر؟ یہ رواج تھا، دیکھیے نحوست کیسے ہوتی ہے کہ اسے جب سفر میں نکلنا ہوتا تو وہ پرندوں کو اڑاتا، چڑیوں کو اڑاتا، آج بھی کبوتر بازی کا ماحول ہے بہت سے مقامات پہ، پرندوں کو اڑاتا۔ اگر وہ پرندے ان کے سمت، یعنی آپ کا ارادہ پشچم کی طرف جانے کا ہے، یہ شگون آپ نے پرندہ اڑایا، وہ پشچم کی طرف اڑنے کے بجائے پورب کی سمت اڑ گیا، اب کیا کریں گے؟ ہم بات شگونی لیں گے، نہیں، ہم اب سفر میں نہیں نکلیں گے، ہماری کامیابی نہیں، چونکہ پرندے ہمارے غیر مخالف گیا ہے، لہذا ہماری کامیابی نہیں ہوگی۔ ایک یہ بھی تھا نحوست جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ اور پرندے کی کیا ہے؟ کدھر بھی اڑنے والے مخلوق سے کیا معلوم پشچم ہے کہ پورا کو کدھر بھی جانا سے جائے، اگر وہ غیر سمت چلا گیا، آپ کا ارادہ جس طرف ہے اگر ادھر نہیں گیا، کسی اور سمت چلا گیا، تو آپ اپنے سفر کو منقطع کر دیتے، نہیں روکتے، اپنے سفر کو اب طے نہیں کیا، بول نہیں ہمارا سفر یہ عقیدہ باطل۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی ایسا ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ والا تیرا یہی ہے، اور کیا بدشگونی اور چلی آگے۔ اس زمانے کے رواج یہ بھی تھا، کہیں جانا ہوتا، پرندہ کہیں پہ دانہ چگ رہا ہے، ایک تو یہ اڑاتے تھے، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ دانہ چگ رہا ہے، یہاں سے دور سے ایک پتھر مارا، یہاں سے ایک پتھر مار دیے، اگر وہ پرندہ اڑ کر آپ کے سمت کے موافق جا رہا ہے تو اپنے سفر کو آپ کامیاب سمجھتے تھے، اور غیر موافق جا رہا ہے تو اپنے سفر کو آپ نحوست سمجھتے تھے، سفر نہیں کرتے تھے۔ ایسا اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور چلیے آگے کہ آج بھی ہمارے یہاں سسٹم بنا ہوا ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو اس رسم سے، اس بدعقیدگی سے بچائے کہ آپ صبح صبح جا رہے ہیں، راستے میں اتفاق کی بات ہے، کسی کام سے جا رہے تھے، راستے میں کسی نے ٹوک دیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے مجھے کی ٹوک دی ہے، اب نہیں جا، وہ نہیں جائے، کیا سمجھے گا وہ؟ اب ہم جائیں گے تو ہماری کامیابی نہیں ہوگی۔ یا راستے میں کوئی سمجھیے فقیر مل گیا، صبح صبح وہ مانگ دے اللہ کے نام پہ کچھ دو، ہمارا چہرہ ایک دم غصے سے باہر ہو جاتا ہے، یہ صبح صبح ٹوک دیا، فقیر ٹوک دیا، اب میرا کام نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کیسا ہوتے ہیں وہیں سے اپنا سفر منقطع کر لے گا، گھر واپس، یہ عقیدہ بات ہے، اسے کہتے ہیں بدشگونی۔ ایسا فقیر بیچارہ مانگنے والا مانگ لے تو کیا ہوا؟ آپ جا رہے تھے، آپ کے دوست نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں، تو کیا آپ کا سفر خراب ہو جائے گا؟ کیا اللہ کی طرف جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ فیصلہ رد ہو جائے گا؟ اسے کہتے ہیں بدشگونی، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اور چلیے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، آپ جا رہے ہوتے ہیں، شگون کس سے کہتے ہیں، آپ کے راستے سے بلی کا گزر ہو گیا، آج ہم بھی ایسا کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں، کہہ رہے ہمارے ساتھ بلی گزر گئی، اب ہماری کامیابی نہیں ہوگی، ہمارے آگے خطرہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلی سے کیا معلوم پڑے خطرہ ہے کہ نہیں، ارے خطرہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اب بلی گزر گئی، ہم کیا کہتے ہیں، اب ہم سفر نہیں کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے تو خطرہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ چیزیں زمانہ جاہلیت کے اندر تھی، آج اسلام کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی اس کا تعلق کسی خاص سفر کا تعلق خاص فرقہ سے ہے، لیکن جس بدشگونی کی طرف میں نے اشارہ فرمایا یہ کسی ایک فرقہ سے نہیں بلکہ سارے مسلمانوں سے اس کا تعلق ہے۔ اس چیز سے یہ شگون ہے، بدفعال ہے، بدشگونی ہے،
اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر. یہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ الو کو دیکھ لیا، ارے الو دیکھ لیا، اب اس سے کامیابی نہیں ہوئی، یہ سب عقیدہ باطل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور کبھی کبھار یہ ہوتا کہ اس کے پاس کوئی پرندہ اگر ٹینٹے کرنے لگتا، آواز لگانے لگتا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی موت ہونے والی، سمجھنا جاہلیت کی بات ہے، کسی کی موت ہونے والی ہے. آج بھی ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے گھر میں کوا ٹینٹے کرنے لگا، ہم کیا کہتے ہیں، لگتا ہے کسی کی موت ہو گئی یا کوئی مہمان آنے والا. ایسا اسی کو کہتے ہیں بدشگونی. ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. عقیدہ اس ماہ کی مناسبت سے ہم عقیدہ یہی ہے. تو لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر. سفر اس یہ اللہ کا مہینہ، اس مہینہ کے اندر کوئی نحوست نہیں، کوئی برکت نہیں، بے برکتی نہیں. تو اللہ رب العالمین جس چیز کے اندر چاہے برکت عطا فرما دے. اللہ جسے دینا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ جسے روکنا چاہے اسے کوئی نہیں دے سکتا. تو اس مہینہ کا اور کیا نام ہے، سفر، جو سواد سے آتا ہے. سفر ہم جانتے ہیں، لیکن بعض علاقے میں، ہمارے علاقے میں بہار وغیرہ میں میں نے دیکھا کہ اس مہینہ کو کیا بولتے ہیں معلوم ہے، ہمارے علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے. اس مہینہ کو عورتیں کیا کہتی ہیں، تیرہ تیزی کا مہینہ ہے. جو تیرہ تیزا اسے اردو میں بولتے ہیں، عام طور پر تیرہ تیزی. اس کا کیا میننگ ہوتا ہے، جو مہینے بولتی ہے تیرہ تیزی کا مہینہ، اسے خود نہیں معلوم اس کا میننگ کیا ہوتا ہے. لیکن میں نے مطالعہ کیا، مجھے اس کا علم ہے کہ تیرہ تیزی کا میننگ کیا ہوتا ہے. بعض علاقے میں جیسے آپ کرناٹکا وغیرہ میں جائیں گے تو بعض مہینہ کا نام ہے خواجہ بندہ نواز کا مہینہ، بعض مہینے کے نام ہے غوث پاک کا مہینہ، بعض مہینے کا نام ہے مدار شاہ کا مہینہ وغیرہ وغیرہ. اور تو انہیں الگ الگ نام سے، باباؤں کے نام سے مہینوں کے منسوب کر دیں. اس مہینے کا نام کیا ہے، تیرہ تیزی کا مہینہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، عورتوں کو تو نہیں معلوم ہے لیکن تفصیل سنیں. تیرہ تیزی اس کا نام کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ یہ، ان لوگوں نے زمانہ جاہلیت کی بات تو جانے دو، اب زمانہ اسلام کی بات جانے. ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سماج اور معاشرے کے اندر یہ پھیلا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 تاریخ کو ہی بیمار پڑے تھے. 13 صفر سے بیماری کا آغاز ہوا. کتنے سفر سے، 13 سفر سے آغاز ہوا تھا. لہذا یہ بیماری والا مہینہ ہے، یہ بے برکتی والا مہینہ ہے، یہ نحوست والا مہینہ ہے. اسی لیے کہا کرتے مکہ کے اندر اور اس زمانے میں لوگ اپنے شہر کو پہلی تاریخ سے خالی کرنا شروع کر دیتے اور لاسٹ مہینہ میں آتے. بہرحال کیا کیوں نام پڑا کہ 13 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے. اسی مناسبت سے اس مہینے کے نام شروعی زمانے کے اندر 13 تیزی کا مہینہ رکھا گیا. حقیقت حال کیا ہے، کتاب و سنت کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں موجود تھے. وہیں سے بیماری شروع ہو گئی اور یہ سفر کا آخری دن تھا. بعض محدثین و مورخین نے کہا کہ صرف سفر کی ایک رات ملی تھی، ایک رات سن لیجیے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سفر کی 2 راتیں ملی تھی. یعنی اس مہینے کے اختتامی دن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ سے نکل کر ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ میں گئی. سفر کا کتنا دن ملا، بعض لوگوں نے کہا 1 دن، بعض لوگوں نے کہا 2 دن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کیے تو متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری شروع ہوئی اور آپ کی وفات ہوئی اس کی کل مدت بعض محدثین مورخین نے کہا ہے 13 دن کی ہے. اب بعض لوگوں نے کہا ہے 14 دن کی ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار واقعی سفر کے آخری دنوں کے اندر پڑے تھے اور آپ کی وفات مبارکہ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی. تو 12 تو 14 ایک دن مان کے 13. صحیح قول یہ ہے کہ 13 سفر سے آپ کا کوئی تعلق نہیں بیماری کا. آپ اخیر میں بیمار پڑے اور وہی بیماری سبب بنی آپ کی موت کی. اللہ رب العالمین کی آپ سے فیصلہ ہو سکا. تو خلاصہ یہ ہے کہ 13 تیزی جو نام رکھتے ہیں یہ نام فاسد نام ہے، یہ عقیدہ بھی فاسد ہے. پر اگر بیمار پڑ گئے آخر میں تو کیا ہوا، اس مہینے کی وجہ سے بیمار پڑے، ایسا تو ہے نہیں. اس مہینے کی وجہ سے بیمار پڑے. جس مہینے کا نام نحوست کا مہینہ لوگوں نے رکھ دیا. بہر اگر بیمار پڑے بھی گئے تو کیا ہوا، اللہ کی طرف سے آخر میں آپ بیماری پڑے یا بالکل مان لیا جائے 13 تاریخ کو ہی بیماری آ گئی تو کیا ہوا، یہ بیماری اللہ کی طرف سے اللہ جب دینا چاہے جس مہینہ میں دینا چاہے اس مہینے کا. رسول اللہ کی موت تو ہوئی ربیع الاول کے مہینہ میں، کیا کہیں گے، اس سے بڑھ کر امت کے لیے دنیا میں اور کیا صدمہ ہو سکتا ہے.
ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ربیع الاول کے، بیمار تو سفر میں پڑے نا، اگر ایسا دیکھیں گے کمپرمائز کریں، ہاں تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، ایک اشارہ کر رہا ہوں، ایسا اگر دیکھیں گے آپ تو سفر کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے، چونکہ اس میں وسلم کی موت ہو گئی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بیماری موت یہ اللہ کی طرف سے ہے، جس مہینے میں رب چاہے اس مہینے میں اس کی وفات ہو سکتی ہے، بیماری ہو سکتی ہے. تو بہرحال بیماری کا دینے والا اللہ رب العالمین ہے، بیماری سے نجات دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. کوئی مہینہ نحوست والا بے برکتی والا نہیں ہے، کوئی عورت، کوئی مکان، کوئی دکان بے برکتی والی نہیں ہے. اور جس چیز کے اندر بے برکتی ہے مسلمانوں کا اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں. میں بتاؤں برا نہ مانے، جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جائے گی وہ گھر کے اندر بے برکتی ہے. کتنے لوگ جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ثم الحمدللہ، جو عورتیں پڑھتے ہیں الحمدللہ، بہت سارے گھر ایسے ہوں گے جہاں زندگی میں سجدہ ہی نہیں ہوا ہے. عید بقرعید تو جانے دو، پنجگانا تو جانے دو، کچھ گھر ایسے ہیں مسلمانوں کا جہاں زندگی میں سجدہ نہیں ہوا، وہ بے برکتی نہیں ہے. اور جس چیز کے بارے میں نبی نے واضح کر دیا، سفر کا مہینہ ایسا نہیں جس کے اندر بے برکتی ہے، کوئی گھر بے برکتی نہیں ہے. بے برکتی وہ گھر ہے، وہ مکان ہے، وہ خاتون ہے جو فاحشہ ہے، وہ خاتون ہے جو بے نمازی ہے، وہ گھر ہے جس کے اندر قمار بازی ہوتی ہے، وہ گھر ہے جس کے اندر شراب نوشی ہوتی ہے، وہ گھر ہے جس گھر کے اندر خاتون بے نمازی ہے. اس کی بے برکتی کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، اور سفر کے بارے میں بہت فکریں ہیں، لوگ کیا کیا ہے کیوں نہیں کرتے. اور ایک اور رسم ہے، اشارہ کرتا ہوں آخر میں، کہ اس مہینے کے آخری جو رسم ہے وہ یہ بدھ، آخری بدھ مناتے ہیں. لاسٹ بدھ مطلب یہ ہوا کہ آخری بدھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب، اس کا عقیدہ یہ. جبکہ آخری بدھ میں بعض تحقیقات کے مطابق سفر کے آخری ایک دو دن شاید وہ بدھ کا ہی دن تھا، آخری بدھ میں تو بیمار پڑے. ہم نے کیا فرمایا؟ آخری بدھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے، اسی لیے کیا کرتے ہیں بدھ آخری، اس مہینے کے آخری بدھ کے اندر مسلمانوں کے ایک بہت بڑا طبقہ سفر کا آخری بدھ بھی مناتے ہیں، اور رنگ رنگیلیاں بھی کھیلتے ہیں، سیر و تفریح بھی کرتے ہیں، اور جو دل میں آتا وہ کرتے ہیں. اسلام میں کوئی آخری بدھ نہیں ہے. اور جو عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا یابی آخری بدھ کے اندر ہوئی، اس لیے وہ بدھ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، وہ بدھ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. اور بعض لوگ تو اسے عید کی طرح سے خوشیاں مناتے. بہرحال یہ عقیدہ بھی باطل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے شفا یاب نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہا جائے بدھ کی راہ سے بیماری شروع ہوئی، اور ایک ایسا وقت آیا یہی کہ صحیح بیماری شوق بنی آپ کی موت کی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ماہ سفر کی مناسبت سے معاشرے اور سماج کے اندر جو بدشگونیاں پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کے تمام طرح کی بدشگونیوں اور بدعقیدوں سے اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور رب العالمین ہمارے جو بھائی بے نمازی ہیں اسے نمازی بنا دیں. اللہ ہمارے جو بھائی بے دین ہیں اسے دیندار بنا دیں. اللہ ہمارے جو بھائی قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے. اے رب العالمین ہمارے جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رہنا چاہتے اسلام زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.